الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کا عمل ہر میدان میں کامیابی والا عمل ہے۔ آپ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہر میدان کے شاہ سوار بنیں گے۔ کمپٹیشن کا دور ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا کمپٹیٹر جو ہے وہ اس سے آگے نہ بڑھ سکے، جیت نہ سکے۔ تو آج میں نے بھی ویسا ہی عمل آپ کے لیے چنا ہے، انتخاب کیا ہے ایسے عمل کا کہ آپ کا مد مقابل آپ سے کبھی بازی نہ لے جائے، آپ سے کبھی جیت نہ سکے۔ نہ گھر میں کوئی جیت سکے گا، نہ دفتر میں کوئی جیت سکے گا، آپ کا دشمن کبھی آپ پہ غلبہ نہیں پا سکے گا۔ بزنس میں کوئی آپ کا کمپٹیٹر ہے، کاروبار میں آپ کا کوئی مد مقابل ہے، تو انشاءاللہ کبھی وہ آپ سے نہیں جیت سکے گا۔ آپ اس نیت سے نہ پڑھیں کہ آپ کے اندر کوئی حسد ہے، جیلسی ہے، بلکہ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ آپ خود ترقی چاہتے ہیں۔ دوسرا شخص جتنا مرضی ترقی کر لے، لیکن آپ کو بھی اپنے کاروبار میں ترقی چاہیے۔ حسد، جیلسی کی نیت سے جب پڑھیں گے تو ثمرہ وہ والا نہیں ملے گا جو آپ چاہ رہے ہیں، نتیجہ ویسا نہیں ملے گا، کیونکہ بری نیت کا نتیجہ برا ہوتا ہے اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں، اچھی نیت کے ساتھ، کہ آپ کا دشمن کبھی آپ پہ غلبہ نہ پا سکے، آپ کا کمپٹیٹر کبھی آپ سے جو ہے نا جیت نہ سکے، آپ کا مد مقابل کبھی آپ سے بازی نہ لے جائے۔ اس نیت سے پڑھیں، اس نیت سے نہ پڑھیں کہ اس کا سب کچھ ٹھپ ہو جائے، رک جائے، بند ہو جائے۔ اس نیت سے نہ پڑھیں، اس نیت سے نہ پڑھیں کہ فلاں انسان جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ مغلوب ہو جائے، زوال پذیر ہو جائے۔ اس نیت سے نہ پڑھیں۔ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو نتیجہ بھی اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ دعا بتا دیتا ہوں، اس کو تراویح کی دعا بھی کہتے ہیں۔ 3 دفعہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ ہر میدان کے شاہ سوار بنیں گے، کامیابی ملے گی، گھریلو مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آپ کی الجھنیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ جو بھی الجھے ہوئے مسائل ہیں آپ کے، وہ اللہ کے فضل سے سلجھ جائیں گے۔ دعا یاد کر لیجئے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس کو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی تقدیس ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس میں۔ آپ اس کو جب پڑھیں گے تو اللہ خوش ہوگا، جب اللہ خوش ہوگا تو آپ کو بھی خوشیاں دے گا، جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کو بہت کچھ دے گا۔ طائف کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سب کچھ مل گیا۔ جب زخموں سے چور ہو گئے، پتھر دشمنوں نے مارے، آپ علیہ السلام نے زخموں سے چور ہو کے کیا کہا تھا کہ مجھے ان کی تباہی بربادی نہیں چاہیے، ان کو ہدایت دے دے، اور اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی آپ سے راضی ہوں، اس حال میں آپ سے راضی ہوں۔ تو جب اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہا کریں۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا خوش ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوب دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا دے، سارے مسلمانوں کے دکھ دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے بھی دکھ دور فرمائے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمام مصیبتوں سے نجات دے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔